اچھا اگلا سوال ہے علی کراچی سے، کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ سر صاحب آج کل امریکہ پاکستان کو بڑا یاد کر رہا ہے. جو بائیڈن صاحب نے یاد کیا، اس کے بعد آج ان کے وزیر خارجہ نے یاد کیا پاکستان کو، اور جو پاکستان کے لیے اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ بہت زیادہ حوصلہ افزا ہے. امریکہ پاکستان سے قربت تبھی بڑھاتا ہے جب اس کو کچھ چاہیے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ پاکستان کے اندر کوئی اڈے وغیرہ مانگ رہا ہے ایران یا پھر چائنا اور رشیا وغیرہ کے خلاف؟ کیا آپ کو لگتا ہے ایسا کچھ چل رہا ہے؟ بہت زبردست سوال ہے، مشکل بھی سوال ہے، مگر اس کا ہلکا سا جواب میں نے شاید پہلے بھی دیا تھا، مگر میں آج تھوڑا سا ریپیٹ کرتا ہوں. دیکھیے امریکہ بادشاہ جو ہے نا، وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آج کل تھوڑا زیادہ ہی مہربان ہوا ہے پاکستان. ایک تو یہ کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر انہوں نے آئی ایم ایف کو سمجھایا کہ پلیز موو آن، پاکستان کو ڈاؤن نہیں ہونے دینا. دوسرا یہ کہ یہ بلنکن صاحب کے اسٹیٹمنٹ اور بائیڈن کا اسٹیٹمنٹ، مطلب ایک آدھ تو ٹھیک ہوتا ہے، مگر یہ دو تین جو آ رہے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ دیر از ناؤ رینیوڈ انٹرسٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس ان پاکستان. اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے آرمی چیف بھی ایک آدھ چکر لگا چکے ہیں. ایک چکر میں دونوں ڈی جی آئی ایس آئی اور چیف دونوں گئے تھے. تو کیا باتیں ہوئیں؟ اچھا اس وقت میں نے کچھ ایک دو اشارے کیے تھے، وہ شاید پسند نہیں آئے لوگوں کو، تو اب میں تھوڑا محتاط طریقے سے سمجھاؤں گا کہ نہیں وہ پروگرام دیکھ لیں پچھلے جی. تو نہیں، کچھ تو کہنا پڑے گا. تو بات یہ ہے جی کہ امریکہ کا جو انٹرسٹ ہے وہ دو جگہ پہ ہے، ایک ہے افغانستان میں اور ایک ہے ایران میں. تو اب آپ دیکھیے، میں اشاروں میں بات کروں گا بیکاز ادروائز پھر پرابلم بن جائے گا سب کے لیے، یہ پروگرام ہی بند کرنا پڑ جائے. ایک تو یہ کہ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ وہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے جو کہ ایران اور پاکستان کے بارڈر میں بیٹھی ہوئی ہے، اور وہاں سے وہ اٹیکس کر رہے ہیں ایرانین فورسز کے اوپر، ریولیوشنری گارڈز پہ، جس کے اوپر ایران اتنا ناراض ہو گیا پچھلی دفعہ کہ انہوں نے 2-3 میسائل پھینک دیے. اس کے بعد پھر ہم نے بھی 2-3 پھینک دیے، پھر صلح کی، ٹھنڈا کیا سب کچھ. ابھی حال ہی میں پھر اٹیکس ہوئے ہیں وہاں. اور میں کب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آرگنائزیشن ہے یہ اٹ از امریکن اسپانسرڈ. اب اس کا کیا ایویڈنس ہے یا نہیں ہے، ون کانٹ سے، بٹ مطلب ہے ہمیں جس نے تاریخ پڑھی ہے تو اس قسم کی چیزوں کی سپورٹ تو کہیں نہ کہیں سے آتی ہے. پاکستان تو سپورٹ نہیں کر رہا، پاکستان تو کر ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو پھر کون کر رہا ہے؟ کون فنڈنگ کر رہا ہے؟ کون ہتھیار دے رہا ہے؟ کون ان کو کہہ رہا ہے کہ جائیں اٹیک کریں؟ دیکھیے ریزسٹنس تو ہوتی ہے، اور اسپیشلی ایران، کردوں کی ریزسٹنس ہے، پھر یہاں سے ریزسٹنس ہے، یہ بلوچ سیپریٹسٹ جو ہیں اینڈ سو آن. مگر جب تک ان کو کوئی ایکسٹرنل سپورٹ نہ ملے تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار دیم ٹو سروائیو اور ٹو کیری آؤٹ، کنٹینیو ٹو کیری آؤٹ اٹیکس. تو بارڈرز کے اوپر جب یہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر یہ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے تو ان کی ہیلپ ہوتی ہے. تو ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں سے تو ہیلپ ہو رہی ہے، اور پاکستان کی طرف سے نہیں ہو رہی. اور یہ پاکستان کے لیے پرابلم ہے بیکاز جب بھی وہ اٹیک کرتے ہیں تو ایران جو ہے وہ پاکستان سے ناراض ہو جاتا ہے. ایران نے تو پہلے سے کہا ہے کہ یہ CIA سپورٹ کر رہی ہے اس گروپ کو. تو پاکستان کے لیے ایک شرمندگی کا باعث بن جاتا ہے کہ یار اب امبیرسمنٹ ہوگی. اب کیا امریکن پریشر ڈالتے ہیں کہ کچھ نہیں آپ نے کرنا، چپ کر کے بیٹھے ہیں. اور پاکستان اگر کرنا بھی چاہے ان لوگوں کے خلاف تو پھر ان کو روک دیا جاتا ہے. تو یہ ایک ٹائٹ روپ ہوتی ہے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ اب آپ نے دیکھا یہ یوکرین والے اور روس والوں کے درمیان جو ایشوز چل رہے ہیں، اور اب وہ فگر پوائنٹنگ جو ہو رہی ہے وہ افغانستان میں ہو رہی ہے کہ جو IS خراسان جو بیٹھی ہوئی ہے یہاں، اگر وہ تاجکستان سے لے کر اور روس تک وہ اپنے آپریشنز کر سکتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تھوڑی بہت اگر ہیلپ مل جائے ان کو ادھر ادھر سے. آج اگر ویسٹرن سورسز نے IS کی ہیلپ کی ہے کہ آپ روس کے اندر جا کے کچھ کریں، جو کہ الزام ہے روس کا، تو کل کو روس خود IS کو انسٹیگیٹ کر سکتا ہے کہ آپ ویسٹ میں جا کے کچھ کریں. دیکھیے یہ ڈائریکٹ نہیں ہوتا، یہ انڈائریکٹ سورسز کے ذریعے ہوتا ہے. انسٹیگیٹ کیا جاتا ہے، اب پیسے دیے جاتے ہیں، آئیڈیاز دیے جاتے ہیں اور استعمال کیا جاتا ہے. اور وہ جو لوگ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہماری شہرت بڑھ رہی ہے، ہماری باڈی بڑھ رہی ہے اور ہمیں اہمیت مل رہی ہے، تو وہ اس لیے امداد بھی لے لیتے ہیں. تو اگر IS نے امداد لی ہے فرام ویسٹرن سورسز ٹو اٹیک رشیا، a target in رشیا، تو IS کو کل کو اگر روس کی طرف سے کوئی سپورٹ مل جائے تو they will do the same and go and attack western sources. تو اب میرا خیال ہے امریکہ کو بھی پتہ ہے because they play these games.
ان کو تو پتہ ہے کہ اگر ہم یہ کر سکتے ہیں تو وہ بھی یہ کر سکتے ہیں, ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے ایسے ہے کہ امریکہ فیلز کہ یہ جو افغانستان کے اندر گھس بیٹھی ہیں, یہ جو فورسز وہاں اکٹھی ہو رہی ہیں, یہ کسی نہ کسی سٹیج پہ امریکن انٹرسٹ کو بھی اٹیک کریں گی. اینڈ دیٹ از وائی دے آر کیپنگ اے کلوز واچ. اب آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ پچھلے سال میں نے کہا تھا کہ امریکن انٹرسٹ پاکستان میں رہیں گے, اسپیشلی ٹو واچ واٹ از ہیپننگ ان افغانستان اوور دی ٹیریٹری آف پاکستان. تو اس کے لیے ڈرونز کی ضرورت پڑتی ہے, اس کے لیے اسپائی سیٹلائٹس کی ضرورت پڑتی ہے, اور وہ امریکہ کچھ عرصے سے, میرا جو انفارمیشن ہے, انہوں نے پاکستانیوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں کوئی اسپیس دی جائے تاکہ ہم اوور دا ہورائزن افغانستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو مانیٹر کر سکیں. میری اطلاع کے مطابق پاکستان نے انکار کر دیا تھا کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے, ہم نیبر کے ساتھ یہ لڑائی ہے, کل کو وہی پھر ہمارے اوپر پڑیں گے کہ آپ نے امریکنوں کو ایک اوور دا ہورائزن بیس دے دیا ہے, تو وی کانٹ افورڈ اٹ, تو سوری وی کانٹ ڈو اٹ. مگر پاکستان نے پھر سوچا ہوگا یا سوچنا چاہیے تھا کہ اگر امریکہ واچ کر رہا ہے تو پھر ہم تھوڑا بہت کوئڈ پرو کو کر سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اچھا چلیں آپ دیکھ لیں, آپ کو تھوڑی سی فیسلٹی دے دیتے ہیں, ادھر ادھر سے آپ پہنچ جائیں, دیکھ لیں اوپر سے کہ کیا ہو رہا ہے وہاں, تو پھر تھوڑا ہماری ہیلپ بھی کر دیجئے. وہ ٹی ٹی پی جو ہے تھوڑی سی ادھر سے بھی انفارمیشن ہمیں دے دیجئے. ہمارے وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہیں, ان کو بھی ہم نے ٹیک آؤٹ کرنا ہے, تو اگر آپ نے کوئی ادھر ادھر کوئی کارروائی کرنی ہے تو ہمارے لیے وہاں بھی کر دیجئے. تو مطلب یہ طریقے کے ساتھ یہ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں. اچھا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ جو ہے اس کے انٹرسٹ ہیں پاکستان میں, اور رہیں گے جب تک افغانستان سٹیبل نہیں ہو جاتا, اور امریکہ جو ہے ڈائریکٹلی افغانستان گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ نہیں جاتا جا کے وہاں, جیسے وہ چاہتے ہیں ٹو ایکسٹریکٹ منرلز اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اس وقت جب تک امریکہ ان کی ریکگنیشن نہیں کرتا تو امریکہ اپنا انٹرسٹ رکھے گا وہاں بیکاز آف ٹیررزم. اور ڈر یہی ہے کہ یہ نہ ہو کہ پھر کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جائے 9/11 جیسا, تو پھر ان کے اوپر آسمان گر جائے, پتہ چلے جی ISK جو ہے وہ اگر ماسکو پہنچ سکتی ہے تو وہ لنڈن بھی پہنچ سکتی ہے یا کہیں اور بھی پہنچ سکتی ہے. تو میرا خیال ہے یہ لوگ دے کیپ دیئر تھنگس. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو لیے وہ کر کیا, $5 بلین اوور اے پیریڈ آف 3 years یا 6 بلین, neither here nor there. تو پاکستان اگر کل کو کولیپس کر جاتا ہے تو آپ سوچئے جس قسم کا ماحول پاکستان میں بنا ہوا ہے, جس قسم کی ملیٹنٹ آؤٹ فٹس پاکستان میں ہیں, یہ تو انڈیا کے لیے پرابلم بن جائے گا, ساری ریجن کے لیے پرابلم بن جائے گا. آپ لوگ ISK کو بھول جائیں گے. یہاں بھی تو اس قسم کی ایک سوچ ہے, اینٹی ویسٹرن سوچ ہے, اینٹی امریکن سوچ ہے, اور جسے کہتے ہیں نا ملیٹنٹ ریلیجس سوچ ہے. تو اس لیے بیسٹ یہی ہے کہ پاکستان کو اپنی سائڈ پہ ہی رکھا جائے, زیادہ ڈھیل بھی نہ دی جائے, زیادہ کریک ڈاؤن بھی نہ کیا جائے, اور ریلیشنس اچھے رکھے جائیں, اسٹیبلٹی آئے پاکستان میں, گورنمنٹ چلے, معیشت چلے. دس از ان دا انٹرسٹ آف دا ویسٹ. اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ ری انگیج کیا جا رہا ہے ود دی کرنٹ ریجیم. ٹھیک ہے, سمجھ گئے ہم. وجہ امریکہ کو مطلوب ہوگا جس کی وجہ سے یہ قربتیں بڑھ رہی ہیں. جامع جواب آپ کو مل گیا. ہم بیک ٹو دا شو. اچھا, یہ عید سے پہلے سیٹھی صاحب آخری شو ہے ہمارا, تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے ویورز کو کوئی عیدی دے دیں, اور وہ عیدی اس طرح ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ سوالات شامل کیے جائیں, ہے نا. تو عطا صاحب ہے ٹیکسس سے, یہ آپ سے بڑے انٹرسٹنگ سوال پوچھ رہے ہیں. جی, یہ جو آپ کی چڑیا ہے, آپ نے اس کو چیک کیا؟ ہو سکتا ہے اس کو بھی کسی نے بگ کیا, اور وہ جو گفتگو جو آپ کیمرے سے آف ایئر کرتے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی وہ گفتگو سنتا ہو یہاں پہ بیٹھ کے, اور آپ کی چڑیا کی بدولت کہ آپ نے اس کو بگنگ کے لیے چیک کیا ہے. اوئے ہوئے 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 ہوئے, یہ بیچاری انہوں بھی بگ کیتا ہے ہیں. عائشہ ایک کام کرو, جی جی, جیسے یو رائٹ, کیونکہ جب یہ مائکرو فونز اتار دیتے ہیں پتہ نہیں ہم کیا باتیں کرتے ہیں. نہیں آپ نہیں کرتے, میں تو نہیں کرتا, مگر یار یہ نہ ہو کہ ادھر سے کوئی, تو اس کو چیک کر لینا, یہ بھی تھوڑا ڈھیلا ہے. اس کو کل ابھی آج ہی آفٹر دا پروگرام چیک کر لینا. اور آئی مسٹ تھینک دا ویور, بہت آپ نے امپورٹنٹ بات کہی ہے. کوئی پتہ نہیں یہ چڑیا جو ہے یہی میرے خلاف کوئی کارروائی میں مبتلا ہو. آپ تو پھونک پھونک کے قدم رکھنے والوں میں سے, آپ کو پہلے خیال نہیں گیا کہ نہیں سوچا بھی نہیں, مگر ایسے ہی ہوتا نا. اگر کمروں میں کیمرے لگ جاتے ہیں تو اس کے اندر مائکرو فون لگنا اور اینی تھنگ کین ہیپن, تو یہ کھول کے چیک کرنا. ہاں, لیکن انہوں نے بہت خیال کیا, یہ ان کی آبزرویشن ہے, آپ کا بہت شکریہ. لیکن سیٹھی صاحب کی جو آف کیم گفتگو ہوتی ہے وہ بھی بہت محتاط ہوتی ہے, یہ میں جانتی ہوں.